ناشکری کرنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے لوگوں کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی۔ ایک بستی تھی، وہ امن میں چین سے رہتی تھی۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت کے ساتھ ہر چاروں طرف سے ان کے پاس پختہ تھی۔ پھر ناشکری کی، اللہ کے احسانوں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حرکتوں کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا کہ مال و دولت کی فراوانی سلب ہو کر قحط اور بھوک میں مبتلا ہو گئے، اور دشمنوں کا خوف مسلط کر کے ان کی بستیوں کا امن و سکون ختم کر دیا۔ یہ کسی بستی کا واقعہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا ہے کہ وہ 7 سال شدید قحط میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مردہ جانور، کتے اور غلازتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا۔ ابو سفیان نے بحالت کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلہ رحمی اور غفود و گزر کی تعلیم دیتے ہیں، یہ آپ کی قوم ہلاک ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور قحط دور ہوا۔ اللہ نے قوم سبا کا بیان فرمایا۔ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملک سبا کے مقتدر اور پیشوا تھے۔ ملک بلقیس بھی اسی قوم سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کے شہر کو تمام عیش و آرام کے اسباب مہیا فرما دیے تھے، اور انبیاء کے ذریعے ان کو اللہ کی وحدانیت اور احکام باری کی اطاعت اور انعامات پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک مدت تک وہ اس حال پر قائم رہے اور ہر طرح عیش و عشرت اور نعمت و راحت سے مالا مال رہے، پھر راحت کوشی کی لذت میں مشغول ہو کر خدا سے غافل بلکہ منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے 13 انبیاء بھیجے، جنہوں نے ان کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت سے باز نہ آئے تو ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا گیا جس نے ان کے شہر اور باغات کو ویران و برباد کر دیا، جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے ان پر قہر اس طرح نازل کیا کہ ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، بند ٹوٹ گیا اور سیلاب کے پانی سے ان کے دورانیہ باغات سب غارت ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کے دورانیہ باغ کے بدلے 2 باغ دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئیں، بدمزہ پھل اور چھاؤں، اور قدرے قلیل بیری جو جنگلی تھی۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ناشکری کی وجہ سے، اور یہ بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق ملک یمن کے دارالحکومت صنعا سے 3 منزل کے فاصلے پر شہر مأرب تھا جو قوم سبا کا مسکن تھا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہا کرتا تھا۔ اس پر یہ ارم یعنی بند ڈیم بنایا گیا تھا جس سے شہر سیلاب سے محفوظ ہو گیا۔ شہر کے دائیں بائیں 2 پہاڑ تھے، ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ یہ باغات تعداد میں اگرچہ بہت تھے، مگر قرآن نے اس کو 2 باغ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ایک رخ کے باغ کو بوجھا اتصال ایک باغ اور دوسرے رخ کے باغوں کو دوسرا باغ قرار دیا۔ ان باغوں میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ ائمہ سلف وغیرہ کے بیان کے مطابق اگر ایک عورت سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی، اس کو ہاتھ بھی لگانا نہ پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس وسیع رزق کو استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شہر کو بلدہ طیبہ بنایا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال، صحت بخش آب و ہوا، مکھی مچھر سانپ بچھو کی ایذا رسائی سے محفوظ، اور یہ آرام و راحت صرف دنیا کی زندگی تک نہیں، اگر تم شکر گزاری پر قائم رہے تو آخرت میں اس سے بڑی دائمی اور نعمتوں کا وعدہ۔ مگر ہوا کیا، اس قدر نعمتوں کے باوجود جب قوم سبا نے سرکشی اور حکم الہی سے سرتابی کی تو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کو بدحالی سے اور حفاظت کے بند کو آفت و مصیبت سے بدل دیا، اور پھر پورا شہر تباہ ہو گیا۔ شہر کے کچھ باشندے سیلاب کی نذر ہو گئے، کچھ عمان، کچھ مقام بصرہ، کچھ یثرب جو مکہ کے قریب ہے مقیم ہو گئے۔ اسی طرح یہ قوم سبا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔